السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا نوشابہ اسلامک اکیڈمی میں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آمنہ اور ان کی زندگی کا قصہ۔ حضرت آمنہ کے حمل کے دوران کے معجزات۔ مکہ مکرمہ میں ایک نہایت ہی پاکیزہ اور معزز خاندان تھا۔ اسی خاندان میں حضرت آمنہ بنت وہب پیدا ہوئیں۔ آپ نہایت نیک سیرت، باحیا اور عزت دار خاتون تھیں۔ جب آپ کا نکاح عبداللہ بن عبد المطلب سے ہوا تو مکہ کے لوگ اس جوڑے کو نہایت خوش قسمت سمجھتے تھے۔ عبداللہ بہت خوبصورت، نیک اور نرم دل انسان تھے، لیکن نکاح کے کچھ عرصے بعد ہی اللہ کو یہ منظور ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابھی وہ جانتی بھی نہ تھی کہ ان کے شکم میں ایک ایسی امانت چھپی ہے جو دنیا کو روشنی دینے والی ہے۔ حمل کی بشارت۔ ایک رات حضرت آمنہ نے خواب دیکھا کہ ایک نور نکلا اور مشرق و مغرب کی طرف پھیل گیا۔ اس نور سے شام اور عراق کے محلات تک روشن ہو گئے۔ پھر ایک فرشتہ آپ کے قریب آیا اور کہا، اے آمنہ، تم سب جہانوں کے سردار اور آخری نبی کی ماں بننے والی ہو۔ تمہارے شکم میں ایک ایسا بچہ ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جب بیدار ہوئیں تو ان کے دل میں سکون اور خوشی پیدا ہوئی۔ وہ سمجھ گئیں کہ اللہ نے انہیں ایک عظیم امانت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حمل کی آسانی۔ جب حضرت آمنہ حاملہ تھیں تو عام عورتوں کو حمل کے دوران تکلیفیں ہوتی تھیں، لیکن حضرت آمنہ کہتی تھیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے بطن میں کوئی روشنی ہے جو میرے دل کو سکون دے رہی ہے۔ انہیں عام عورتیں کی طرح نہ کمزوری ہوئی نہ بیماری، بلکہ دل میں ایک عجیب سی راحت اور نورانیت پیدا ہو گئی۔ جب حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئیں تو اس دوران کئی کرامات اور نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ کہیں جاتی تھیں تو بادل ان پر سایہ کر لیتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دھوپ میں بھی نکلتی تھیں تو ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، بلکہ ایک سفید بادل ان پر چھایا رہتا تھا۔ جب حضرت آمنہ بطن مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے تھیں تو بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ خود کنویں یا چشمے پر پانی بھرنے جایا کرتی تھیں۔ اس وقت کی عورتوں کے لیے یہ ایک عام کام تھا کہ وہ مٹکے یا مشکیزے میں پانی بھر کر لایا کرتی تھیں، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ خاص بات یہ تھی کہ جب وہ پانی بھرنے نکلتی تھیں تو ان پر بادل سایہ کرتے تھے تاکہ دھوپ اور گرمی ان تک نہ پہنچے۔ روایت میں ذکر ہے کہ جب وہ پانی کے گھڑے کو اٹھا لیتی تو گھڑا نہایت ہلکا محسوس ہوتا، جیسے کوئی ان کی مدد کر رہا ہو۔ بعض روایتوں کے مطابق جب وہ پانی بھرنے جاتی تھیں تو چشمہ یا کنواں بھی ان کے احترام میں خود بخود زیادہ پانی دینے لگتا تھا اور پانی اوپر آ جاتا تھا۔ یہ سب کچھ اس بات کی علامت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن میں وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جن کی وجہ سے کائنات کو برکت مل رہی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ ان کے بطن مبارک میں کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا۔ یہ سایہ رحمت اور برکت کی نشانی تھی تاکہ لوگ جان لیں کہ آنے والا بچہ سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ دنیا میں ظاہر ہونے والی نشانیاں۔ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آیا، کائنات میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں 14 کنگورے گر گئے۔ فارس کی آتش کدہ میں 1000 برس سے جلتی ہوئی آگ اچانک سے بجھ گئی۔ ساوا جھیل کا پانی خشک ہو گیا۔ آسمان کے ستارے غیر معمولی طور پر چمکنے لگے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ تھیں کہ ایک عظیم ہستی دنیا میں تشریف لانے والی ہے۔ دل کو چھو لینے والا لمحہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اکثر سوچتی کہ میرا بچہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، لیکن دل کے اندر سے ایک آواز آتی کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا رہنما ہوگا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مسکراتی اور کہتی، اللہ نے مجھے کتنی بڑی عزت دی ہے۔ یہی وہ مبارک لمحات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئے۔ وہ بابرکت رات کا وقت تھا۔ مکہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سکون اور نور چھایا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں تنہا تھیں۔ دل میں ایک خاص احساس جاگ رہا تھا کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ان کے چہرے پر غم بھی تھا کیونکہ شوہر عبداللہ کی جدائی کا دکھ دل میں موجود تھا،
لیکن ساتھ ہی دل کو یہ سکون بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم امانت عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ولادت کا وقت قریب آ گیا، یعنی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے کائنات نور سے بھر گئی ہے۔ اس لمحے انہوں نے ایک خواب جیسا منظر دیکھا، ایک پرندے جیسی ہستی نمودار ہوئی جو میرے قریب آ کر کہنے لگی کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے دنیا کے سب سے عظیم نبی کی ماں بنا دیا ہے۔ اس رات 12 ربیع الاول کو فجر کے وقت ایک ایسا لمحہ آیا جو آمنہ کے آنگن میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پیدا ہوتے ہی نور کا ظہور ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میرے بیٹے نے زمین پر قدم رکھا تو میرے کمرے میں ایک نور پھیل گیا کہ میں نے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پیدائش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حالت میں تھے، نہ آپ کے جسم پر کوئی میل تھا، نہ کوئی نجاست تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے آپ کو پہلے ہی پاکیزگی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ حضرت آمنہ کے تاثرات۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ننھے بیٹے کو دیکھا تو دل سے بے ساختہ کہا کہ یہ بچہ عام نہیں، یہ تو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ ان کے دل میں غم کی جگہ خوشی نے لے لی، آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے، فخر کے تھے کہ وہ اپنے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنی۔ غیر معمولی نشانیاں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا میں امن اور سکون کی لہر دوڑ گئی، آسمان کے ستارے اور زیادہ روشن ہو گئے، کعبے کے بت لرزنے لگے، ایک خوشبو اور نور پھیل گیا۔ اس طرح حضرت آمنہ نے ایک ایسے بیٹے کو جنم دیا جسے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے اور جن کے آنے سے کائنات کا رخ بدل گیا۔ ناظرین، آپ نے سنا کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی برکات کا ظہور ہونے لگا تھا، اور آج ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقصد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو بھلا بیٹھے ہیں۔ سامعین، جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں کریں گے، تب تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے والا بنائے، آمین۔ اب میں وداع لیتی ہوں، پھر ملوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں فل سپورٹ کریں تاکہ ہم دین کا کام اسی طرح کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیک مقصد کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔